السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے. درود و سلام اس ہستی اقدس پر کہ جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے کائنات میں رہنے والے تمام لوگوں پر روزوں کو فرض کیا ہے، اور پھر ان روزوں کی فرضیت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اختیار کرنے کے کیا فوائد ہیں اور اس کو چھوڑ دینے کے کیا نقصان ہیں، ہم اختصار کے ساتھ یہ چند نکات سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی تو بات یاد رکھیں، لغوی اصطلاح میں اگر ہم تقوی کو دیکھیں تو تقوی کہتے ہیں وقایہ، یعنی کہ کسی چیز سے اپنے آپ کو اچھی طرح بچا لینا. اور ایک اور گرامر کے جو امام ہیں وہ اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ آپ کے نفس کو جن چیزوں سے خطرہ ہے ان چیزوں سے خود کو بچا لینا. اگر ہم ابھی کے مطابق اس کی ڈیفینیشن کریں تو یوں بنے گی کہ خود کو جو ریسٹرکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، یہ ریڈ زون ہوتے ہیں، ان میں جانے سے بچا لینا، یہ تقویٰ ہے. اور اگر اصطلاح میں اس کی تعریف دیکھی جائے تو یوں بنتی ہے کہ انسان گناہوں سے خود کو بچا کر زندگی گزارے، یہ تقویٰ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے سوال کیا کہ ذرا تقویٰ کی ڈیفینیشن بتائیں، تقویٰ کیا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بڑی اس کی تعریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی اہمیت بیان کی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کی بارہا مقامات پر اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں. تقویٰ ہے کیا؟ انہوں نے کاؤنٹر کوسچن کیا کہ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جو خاردار ہو، یعنی کہ اس کے دائیں بائیں جھاڑیاں ہیں کانٹوں والی؟ کہنے لگے جی ہاں گزرا ہوں. کہنے لگے اچھا تو آپ وہاں سے کس طرح گزرتے ہیں؟ ایسے بے دھڑک ہو کر گزر جاتے ہیں یا اپنے آپ کو سمیٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو اپنے جسم کو بچاتا ہوں اور کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑے کو لگ کر میرے کپڑے کو تار نہ کر دے اور میرے جسم کو زخمی یا چھلنی نہ کر دے.
وہی کہنے لگے یہی تقوی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ایک ایک بات کرتے ہوئے، ایک ایک کام کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ سے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے جو آپ کے تقوی کو، آپ کے ایمان کو، آپ کے اسلام کو تار تار کر دے۔ یعنی کہ یہ وہ ایک ملکہ ہے کہ جو انسان کو بری عادات سے، اللہ کے نافرمانیوں سے بچاتا ہے اور نیکی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اور کسی میں سے تقوی اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان نہ نیکی کے قریب جاتا ہے اور نہ گناہ سے بچتا ہے، کیونکہ اس میں حق و باطل کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ تقوی کا حکم صرف امت محمدیہ کو دیا گیا ہے تو نہیں، صرف امت محمدیہ کو نہیں بلکہ گزشتہ امتوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جو گزشتہ انبیاء و رسول گزرے ہیں ان کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب جتنے بھی تھے، ان کو یہ حکم دیا، وصیت کی، تاکیدی حکم دیا کہ ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ کہیں کہ تقوی کا معنی ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا تو شاید اس کی نسبت زیادہ بجا ہوگا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ کیا مطلب؟ آپ خلوت میں ہیں، آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کے سر پہ کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا، آپ کو کوئی دنیا جہان کا انسان نہیں دیکھ رہا، آپ کا اس وقت امتحان ہو رہا ہے کہ آپ وہاں پر اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ انسان کو تقوی ہی سکھا رہا ہے۔ ایک انسان تنہائی میں ہوتا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی ہر حلال چیز موجود ہے، فائدہ اٹھانے کی ہر حلال چیز موجود ہے جو عموماً حلال ہے، لیکن اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ بندے کے ٹریننگ کے لیے 1 مہینے کا پورا ٹریننگ سیشن ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک انسان حلال چیز کھانے سے باز رہتا ہے، حلال کام جو عموماً حلال ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، وہ کرنے سے باز رہتا ہے، تو باقی ایام میں یہ اللہ کے منع کردہ جو کام ہیں ان سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام رسولوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، جو بھی تم عمل کر رہے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ، یہ ایک ہی امت ہے، یعنی کہ جتنے بھی تم انبیاء و رسول آئے ہو اصل میں ایک ہی امت ہے، کہ پیچھے اصل جو پیغام تھا توحید کا وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد شریعت مختلف ہوتی گئی کہ موقع مناسبت کے اعتبار سے احکامات بدلتے گئے، لیکن جو مین چیز تھی جس کی وجہ سے تمام انبیاء کو بھیجا گیا تھا، تمام آسمانی کتب کو نازل کیا گیا تھا، وہ ایک ہی تھا کہ اللہ کی توحید کو زمین پر جاگزیں کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ربکم فاتقون، میں ہی تمہارا سب کا رب ہوں، بس مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقوی کا حکم دیا گیا۔ اگر اس کی اہمیت میں صرف یہ دیکھ لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کائنات میں سب سے بہترین انسان ہیں، ان کو بھی تقوی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، ان کافروں اور منافقوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ رب العزت تو ہر چیز سے خوب واقف بھی ہے، تو کوئی بھی حکم نازل کرتا ہے نا وہ حکمت کے تحت کرتا ہے، کوئی بھی اس کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقین اللہ، تم ساری جو ازواج مطہرات ہو تم بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اہل ایمان کو، ہم سب اپنے آپ کو اہل ایمان میں شامل کرتے ہیں، ہمیں بھی تقوی کا حکم دیا گیا۔ اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کے بندو، جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، تو فوراً متوجہ ہو جایا کریں کہ میرے اور آپ کے لیے کوئی اللہ کا حکم آ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، چلو ایمان تو لے کر آ ہی گئے، اب اللہ کے احکامات کی پابندی بھی کرو۔ اللہ کے احکامات کی دیکھیں نا، ہم ایک ادارے میں ایک انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوئے ہیں تو ہم نے وہاں کچھ ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان پر سگنیچر کیے ہوتے ہیں اور ہم ان کے رولز کو فالو کرتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا تو ہم نے ایک سائن کر دیا کہ اللہ رب العزت کا جو بھی حکم ہوگا سر تسلیم خم ہے، میری خواہشات پیچھے ہیں، اللہ کا حکم جو ہے وہ مقدم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان لے کر آ گئے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کس طرح کا؟ جیسا اس سے ڈرنے کا، اس کی احکامات کی پابندی کرنے کا، اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ساتھ میں ایک اور بات کر دی، وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو، اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہو۔ کیا مجھے، آپ کو یا کائنات میں کسی انسان کو پتا ہے کہ اس کو موت کب آنی ہے؟ نہیں پتا، کہ کسی بھی لمحے موت آ جائے۔ تو یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں ہر وقت 24 گھنٹے 24/7 ہمیں ہر وقت اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے، اسلام کی حالت میں رہنا ہے، کہ کسی بھی وقت ہمیں اگر موت آ جائے تو ہم اسلام کی حالت میں ہی ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اسلام کی حالت میں ہوں۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو مطلقاً تقویٰ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور بعض مفسرین اس کی اعبدوا کی جگہ کہتے ہیں وحدوا ربکم، اپنے رب کی توحید کو مانو، اپنے رب کی توحید کا اقرار کرو۔ خالی عبادت نہیں کرنی کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ساتھ میں کسی اور کی بھی عبادت کرنی۔ مشرکین مکہ یہی کہا کرتے تھے نا کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں لیکن ساتھ میں باقی سفارشی بھی ہیں ان کی بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے کیسے کرنی ہے عبادت؟ وحدوا ربکم، اپنے رب کی توحید بجا لاتے ہوئے اس کی عبادت کرنی ہے، کہ عبادات کا اگر کوئی مستحق ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس نے کہا کہ تم میری عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ اس نے ایک دلیل دی ہے ہمیں، اس لیے الذی خلقکم، اور پیدا اس نے تمہیں کیا ہے۔ کسی چیز کو کریٹ کرنا، پیدا کرنا کیا کوئی آسان کام ہے؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا، تم اور تمہارے جتنے سفارشی ہیں جن کو تم رب کا شریک سمجھتے ہو، سب کو جمع کر لو، سارے مل کر مکھی کا ایک پر تو بنا کے دکھا دو۔ اس ذات نے ایک ٹرانسپیرنٹ، ایک قطرے، ایک نطفے سے تمہاری پوری خوبصورت شکل بنا دی، تمہیں پورا وجود دے دیا۔ خالی تم ہی نہیں بلکہ تمہارے سے پہلے جتنے تمہارے آباء و اجداد گزرے ان کو بھی اسی نے بنایا، تو اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اس اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس نے ایک اکیلی جان سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وخلق منها زوجها، اس نے اسی سے جوڑے بنائے۔ وبث منہما، پھر اس نے ان دونوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت کے اندر سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، اس نے کتنے ہی مرد اور عورتوں کے ایسے جال پھیلا دیے، زمین میں مخلوقات پھیلا دی۔ اللہ واتقوا اللہ، اور دوبارہ حکم دیا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ امیجن کریں کہ آج دنیا کا کوئی بادشاہ ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو، یا ٹریفک کا اگر ہم قوانین کو دیکھ لیں کہ ٹریفک جو ہمارا وارڈن ہے اس کی طرف سے آرڈر ہو کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، یہ رول ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ کا چالان کیا جائے گا، جو بھی کیا جائے گا۔ ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فالو کریں، لیکن اللہ رب العزت جو کائنات کے الہوں کا الہ ہے، جو کائنات میں خود کو انا ربکم الاعلی کہتے ہیں، ان کا بھی رب ہے، وہ ہمیں حکم دے رہا ہے اتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو میں یہ دیکھ لوں، آپ بھی یہ دیکھیں کہ اللہ کے اس حکم کا میرے دل پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو مومن ہے نا ان کو ریمائنڈر دیا کرو، یاد دہانی کروا دیا کرو، ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ اللہ کا حکم ہو، اللہ کے کلام کے ذریعے کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہو اور اس کا آپ کو اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔
اور اگر اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو پھر الحمدللہ فبیہا کہ ہمیں کوئی ایمان کی نمک باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اس نے انہی دو جانوں سے ایک مرد اور ایک عورت سے کتنے ہی مرد اور عورت زمین پر پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون به والارحام، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تساءلون به والارحام، تم ایک دوسرے سے رحموں سے آپس میں سوال کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قطع رحمی کا بھی ایک کہہ لیں کہ جو نافتہ تھا وہ بند کر دیا کہ آپ نے آپس میں صلہ رحمی بھی کرنی ہے۔ تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، رب تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ واللہ اگر آپ اور میں صرف اپنے ذہن میں اس آیت کے اس جملے کو ذہن میں رکھیں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، رب تعالیٰ تم پر نگران ہے، تو میرے خیال میں ہماری ایک ایک چیز صحیح ہو جائے گی۔ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیمرہ لگا ہے اور وہاں پیچھے کوئی مانیٹرنگ کر رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے، تو وہاں ہم کوئی غلط بات نہیں کرتے، غلط حرکت نہیں کرتے، اپنی ہاتھ کو بھی استعمال کرتے ہیں تو احتیاط سے کرتے ہیں کہ کل کو کیمرے میں کوئی غلط چیز ریکارڈ نہ ہو جائے۔ لیکن جب ذہن میں یہ چیز ہو کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، رب تعالیٰ مجھ پر نگران ہے، میری ایک ایک حرکت، ایک ایک دھڑکن، ایک ایک دل کی سوچ اور تصورات، تخیلات، ہر چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے، کل کو اللہ کے سامنے میں نے جواب دہ ہونا ہے، تو یقین کریں ہماری ایک ایک حرکت درست ہو جائے گی۔ تقوی جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے۔ تقوی نہیں ہے تو انسان کے اندر سے حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تقوی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز، تقوی جس انسان کے اندر آ جاتا ہے وہ انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ کائنات میں، دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی بڑے شخص کی پشت پناہی ہے۔ کوئی بڑا انسان وزیر اعظم کہہ دیتا ہے یا صدر کہہ دیتا ہے کہ یہ بندہ، یہ میرا دوست ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اس کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھے نہیں، تو لوگ محتاط رہتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ اس کا خاص بندہ ہے۔ جس انسان میں تقوی آ جاتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین، اللہ تو متقی لوگوں کا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنی ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست بن جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر تقوی لے کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی، میرے دوست سے دشمنی کی نا، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ میرا دوست بن جائے، تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، اپنے اندر تقوی لے کر آنا ہے۔ اور دوسرا کیا اس کا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست تو صرف متقی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دوست صرف متقی لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تمہارا کھانا بھی کوئی کھانے لگا ہے نا تو وہاں بھی احتیاط کرنی ہے۔ لا یأکل طعامک الا تقی، متقی شخص ہی تمہارا کھانا کھائے۔ ان کا کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کی دعوت کرنے لگے ہیں، کسی دوست کو بلانے لگے ہیں، تو اس میں بھی معیار کیا رکھنا ہے؟ تقوی کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، یاد رکھو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معیت آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ اتنا بڑا فائدہ تقوی کا مل رہا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم صرف اللہ کے احکامات کو فالو کر لیتے ہیں اور ہر وقت ذہن میں یہ ہوتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، رب تعالیٰ تم پر نگران ہے، ہماری ایک ایک حرکت درست ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہ سارے انعامات ہمیں عطا کر دے گا۔ دیکھیے دنیا میں ہم کئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کئی جگہ ہم سٹک ہو جاتے ہیں، ہم پھنس جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ اللہ رب العزت کا اگر تقوی آپ کے اندر ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا،
جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، رب تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یجعل لہ مخرجا، جتنی بھی مشکلات پریشانیاں ہوں، راستے بند ہوں، اللہ اس کے لیے وہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ لَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے تقریباً سب نے روزہ رکھا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ روزہ ہمیں تقویٰ عطا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ دیکھیں، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، یہ ماڈرن دور ہے، یہاں ہر کام کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کام کا کوئی آؤٹ پٹ بھی ہے کہ نہیں ہے، مجھے کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تب آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کا آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے، آپ میں تقویٰ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ بھی دیکھنا ہے۔ ایک بندہ گاڑی لیتا ہے لیکن چلتی نہیں ہے تو اس کی گاڑی کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک بندہ گھر میں موٹر لگاتا ہے پانی کے لیے لیکن موٹر پانی نہیں اٹھاتی تو اس کی موٹر لگانے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو روزہ فرض کرنے کا پیچھے فلسفہ تھا وہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اگر نہیں ہو رہا تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ابھی سے اس کی اصلاح کر لیں، ابھی رمضان باقی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جب انسان دنیا میں رہتا ہے تو کئی معاملات میں مشکل میں پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کے کاموں میں بھی آسانی کر دیتا ہوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی مصیبتوں پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ کلی طور پر اس سے نجات دے دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ ایک مرتبہ ہوا کہ ایک محدث بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک انسان آیا، اس نے بتایا کہ میرا کوئی مسئلہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، آپ مجھے کوئی حل بتائیں۔ انہوں نے کہا جی اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دوسرا آیا کہنے لگا جی بڑا نقصان ہو گیا، اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئی تو کوئی حل بتائیں کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گی۔ تو دو تین اور لوگ آئے، انہوں نے آ کے اپنے مختلف مسائل بتائے، انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ساتھ جو شاگرد بیٹھا تھا اس نے پوچھا کہ جو بھی آتا ہے آپ یہی بات کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جو شخص تقوی اختیار کرے گا میں مال کے ساتھ اس کی مدد کروں گا، بیٹوں کے ساتھ اس کی مدد کروں گا، بادشاہ عطا کروں گا اور اس کو باغات عطا کروں گا، یعنی کہ اس کی تمام کلی طور پر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تقوی کا عنصر اگر ہماری آج سوسائٹی میں آ جائے، ایک انسان اللہ کے لیے ڈرنے لگ جائے، اللہ کے احکامات کو فالو کرنے لگ جائے، معاشرے میں امن بھی قائم ہوگا، فرقہ واریت بھی ختم ہوگی، ہمارے معاشی مسائل بھی ختم ہوں گے، سماجی مسائل بھی ختم ہوں گے۔ اگر صرف کمی ہے تو اللہ کے ڈر کی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کا تقوی ہم میں آ گیا، یقین کریں ہمارے تمام مسائل کلی طور پر حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا دوست بنا لے اور ہم میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور جو روزے ہم رکھ رہے ہیں ان کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔